دوستو، ٹائٹینک نام سے تو ہم سبھی واقف ہیں۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا بحری جہاز جس میں 3600 لوگوں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ یہ جہاز اس قدر عالی شان تھا کہ اس نے 5 اسٹار ہوٹلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے ٹائٹینک کی روانگی ہوئی۔ اس سفر میں 2227 لوگ سوار تھے۔ اس جہاز کی منزل نیو یارک تھی۔ یہ جہاز وائٹ اسٹار لائن کی کمپنی کی ملکیت تھی۔ ٹائٹینک کا مالک جوزف بروس اسمتھ تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ دوستو، اس دور میں ایک جہاز کے آس پاس چلنے والے جہاز ایک دوسرے کو خطروں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ جب ٹائٹینک نے سفر کا آغاز کیا، اس وقت اٹلانٹک اوشن میں برف کے بہت سے تودے تھے۔ ٹائٹینک سے تقریباً 107 کلومیٹر کی دوری پر ایک جہاز کارپیتھیا بھی اپنے سفر پر رواں تھا، جس نے ٹائٹینک کو برف کے تودوں سے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ڈسٹریس سگنلز دیے تھے۔ لیکن ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ نے ان ڈسٹریس سگنلز کو بالکل سیریسلی نہیں لیا تھا۔ دوستو، 14 اپریل 1912 کی رات انتہائی اندھیری رات تھی۔ اس رات کو کوئی چاند کی روشنی بھی نہیں تھی۔ ٹائٹینک اپنی منزل کی طرف بے خبر بڑھتا رہا اور آخر اندھیری رات میں برف کے ایک بہت بڑے تودے سے ٹکرا گیا۔ دوستو، ٹائٹینک کو انسنکیبل کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کہ اس جہاز کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی کہ جہاز کا نچلا حصہ بہت سے حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس میں یہ قابلیت بھی تھی کہ اگر کسی وجہ سے جہاز کے پہلے 4 کمپارٹمنٹس بھی پانی میں ڈوب جاتے تو تب بھی جہاز ڈوبے بغیر آرام سے اپنا سفر طے کر سکتا تھا۔ لیکن اس آئس برگ کے ٹکرانے سے جہاز کے 4 نہیں بلکہ 5 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر گیا اور جہاز اس طرح اپنا سفر جاری نہ کر سکا۔ آہستہ آہستہ جہاز کے ایک کے بعد ایک حصے میں پانی بھرنے لگا اور آخر کار دنیا کا عالی شان جہاز صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں ڈوب گیا۔ دوستو، جہاز کے کیپٹن نے آس پاس کے جہازوں کو سگنلز دیے اور جو جہاز ان کے سب سے زیادہ قریب تھا وہ کارپیتھیا ہی تھا، جو اتنا دور تھا کہ وہ اپنی پوری رفتار سے بھی چلتا تو اسے ٹائٹینک تک پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ جاتے، لیکن پھر بھی اس نے ٹائٹینک کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ بہرحال اس جہاز کی مدد سے 700 لوگوں کو بچایا گیا اور باقی 1500 لوگ ڈوبنے سے نہیں بلکہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ ان سب نے لائف جیکٹس پہنے ہوئے تھے اور کارپیتھیا کے آنے تک وہ سمندر کے اوپر تیر سکتے تھے، لیکن پانی کا ٹمپریچر -2 سے بھی کم تھا۔ ایسے میں انسان ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کے آرگنز ایک ایک کر کے جلنے لگ جاتے ہیں اور پھر آخر کار خون بھی جم جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اگر اس وقت پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا نہ ہوتا تو شاید ان 1500 میں سے بھی بہت سے لوگ بچ جاتے۔ دوستو، کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹائٹینک کے سب لوگوں کو بروقت بچایا جا سکتا تھا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ٹائٹینک سے صرف 19 میل کی دوری پر ایک جہاز تھا جس کا نام تھا SS کیلیفورنیا۔ یہ جہاز صرف 1.5 گھنٹے میں ٹائٹینک کے پاس پہنچ سکتا تھا، لیکن اس جہاز نے اس اندھیری رات میں خطروں سے بچنے کے لیے اپنا سسٹم آف کر دیا اور اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ ٹائٹینک نے مدد کے لیے آتش بازی بھی کی اور SS کیلیفورنیا کے مسافروں نے اسے دیکھ کر کیپٹن کو اطلاع بھی دی، لیکن کیپٹن نے کہا کہ ٹائٹینک میں امیر لوگ جاتے ہیں اور شاید وہ پارٹی کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ جہاز وقت پر پہنچ جاتا تو بہت سی جانیں بچ سکتی تھیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سب سے طاقتور، یعنی جس کو خدا بھی نقصان نہ دے سکے۔ اور اللہ نے اس جہاز کو ایسا ڈبویا کہ آج 113 سال گزرنے کے باوجود یہ واقعہ دل دہلا دیتا ہے۔